غدیر کے مخالفین تشیع پر اعتراض یہ کرتے کہ غدیر 1400 سال پرانا واقعہ ہے اور تم اس قدیمی واقعے کو یاد کر کے ہر سال جشن کیوں مناتے؟ تم غدیر کا احیاء کیوں کرتے ہو حالانکہ اس کو گزرے ہوئے 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا؟ تو اس کے جواب کے لیے میں قرآن کی کچھ حکایات بیان کرتا ہوں کہ قرآن نے 2 بھائیوں کا ذکر کیا اور فرمایا فقاتل احدہما الاخر، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور اس کا قصہ کیونکہ قرآن میں بیان ہوا ہے لہذا پوری روئے زمین پر وہ بیان کیا جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ آدم کے بیٹوں کا قصہ یاد کرو، جب ہم نے ایک کی قربانی قبول کی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس واقعے کو 10,000 سال ہو چکے، اس کے باوجود آج پوری دنیا میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان کے قصے کو دیکھ لیں کہ جو اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، یہ واقعہ قرآن میں کتنی بار وارد ہوا ہے اور آج پوری دنیا میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور قرآن یہی چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس واقعے کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ اسے عبرت حاصل کریں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ غدیر ایک پرانی بات ہے، تاریخی بات ہے، تو ان کے مطابق تاریخ کی کتابوں کو آگ لگا دینی چاہیے۔ ابن اسیر کی تاریخ طبری، قصۃ الحوارا اور تاریخ کی جتنی کتابیں ان کو دریا برد کر دینا چاہیے کیونکہ پرانی ہو چکی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ 10,000 سال پہلے والے قصے کو بیان کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے درس عبرت نہ بناتا، غدیر کے لیے وہ خود حکم دیتے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ غدیر کا تذکرہ کرو، ولایت علی کا تذکرہ کرو تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ غدیر کے دن جس مولا کی ولایت کا اعلان حکم رسول سے رسول اللہ نے کیا، اس کی امامت و رہبری کی پوری کائنات کو ضرورت ہے۔ کیا آج ایک ایسے حاکم کی ضرورت نہیں ہے جو اتنی وسیع حکومت کے باوجود عالی شان محلوں میں رہنے کی بجائے ایک سادہ سے گھر میں رہنا پسند کرے؟ کیا آج ایسے حاکم کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے ملک میں، جس کی حکومت میں امن و امان ہو؟ تاریخ میں کوئی ایک ایسا حاکم نہیں گزرا جس نے یہ جملہ کہا جو امیر کائنات نے کہا۔ برسر منبر ارشاد فرمایا حالانکہ دشمنوں کی کثرت ہے، منافقین موجود ہیں، اور امیر کائنات منبر پہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میری حکومت میں کوئی ایک بھی فقیر نہیں ہے۔ یہ جملہ کسی دوسرے حاکم کی زبان سے نہیں ملتا، اور حکومت کتنی وسیع، 50 ملکوں سے زیادہ حکومت ہے، اور فرما رہے ہیں وَلَا اللَّهُ هُنَالِكَ بِالْحِجَازِ وَالْيَمَامِ، حجاز اور یمن میں بھی کوئی فقیر نہیں ہے۔ تو آج آپ دنیا کو دیکھیں، بڑی بڑی حکومتیں ان کے ملکوں میں نہیں، ان کے دارالحکومت اور کیپٹل میں آپ نگاہ کریں تو آپ کو لاکھوں فقیر نظر آئیں، آپ کو امنیت نظر نہیں آئے، لوگ غربت اور فقر کے مارے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کر رہی ہے، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ کیا ایسے حاکم کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے منسوب؟ کیا ایسے حاکم کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی حکومت میں کوئی فقر و فاقہ نہ ہو؟ آج لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، آج پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر موجود نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں دنیا کہہ رہی یولدون فی الشوارع کہ وہ پیدا بھی سڑکوں پہ ہوتے، مر بھی سڑکوں پہ جاتے۔ تو
تو ایسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے کہ امیر علیہ السلام کی حکومت میں، جس کا اعلان رسول نے غدیر میں کیا تھا، کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو، جس کے پاس امن نہ ہو، جس کے پاس کام نہ ہو، جس کے پاس سکون نہ ہو۔ تو آج فقر و فاقہ کا دور ہے، لہذا آج نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کو امیر کائنات کی امامت و ولایت کی ضرورت ہے، وگرنہ پوری دنیا اسی طرح فتنہ و فساد میں مبتلا رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن امان قائم ہو جائے اور دنیا سے فساد، خون ریزی، قتل عام اور ظلم و جور ختم ہو جائے تو غدیر کے پیغام کو عام کریں، اپنی نسلوں تک پیغام غدیر پہنچائیں، مائیں اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ ولایت کا پیغام پہنچائیں، باپ اپنے بچوں کو غدیر کا قصہ سنائیں، غدیر کے لیے جو کر سکتے ہیں حدیث شیئر کریں، غدیر کے لیے کتاب چھپوائیں، کیونکہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ علامہ امینی نے جب کتاب الغدیر لکھی تھی تو پوری دنیا میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ عراق کے لوگ ایک عراق کے سنی ناصبی حاکم کے پاس آئے تھے جس کا نام نور الدین تھا، اور اسے کہا تھا کہ علامہ امینی کو سزا دی جائے کیونکہ اس کی کتاب کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا، لوگ رافضی ہو رہی۔ تو اس سنی عالم نے کہا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں علامہ امینی کو شہر بدر کر دوں تو بھی میں تیار ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ میں اسے یہ کتاب الغدیر ضبط کر کے ضائع کر دوں تو بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ میں علامہ امینی کو زندان میں ڈال دوں تو بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ علامہ امینی کو جلا وطن کر دوں، شہر بدر کر دوں تو بھی میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، اگر تم کہتے ہو میں علامہ امینی کا سر قلم کرنے کو، اس کو سولی پہ چڑھانے کو بھی تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہتے کون سی شرط؟ کا پہلے تمہاری جتنی کتابیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، صحاح ستہ، تفسیریں، ان سب کو جلا دو یا دریا برد کر۔ کہتے ہیں وہ کیوں؟ کہ امینی نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہماری کتابوں سے لکھا ہے، اس نے ہماری کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ جس کو تم نے اپنی مرضی سے خلیفہ بنایا اس سے زیادہ عرب کی بوڑھی عورتیں شریعت کو جانتی تھی، اور جس کا رسول نے بازو بلند کر کے دکھایا غدیر خم میں، اس کے بچے بھی منبر پہ بیٹھ کے فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ ہم سے پوچھو، ہم زمینوں کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے بہتر جانتے ہیں۔